بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، محب الوطن ہوں۔ بہت دکھی ہوں اس بات پر کہ پاکستان کے جو حالات قرضے کے معاملات میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں اور مہنگائی انتہا پر ہو گئی ہے، اور غریب آدمی غریب سے غریب تر اور پستہ چلا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے وسائل بھی کچھ نہ تھے، اور پاکستان کے پاس کوئی ایسی معاملات اور مرکزی بینک تک نہ تھا، پھر بھی پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرضے بھی نہیں لیے تھے۔ ہر قسم کے ادوار پاکستان میں آئے، جمہوریت بھی آئی، مارشل لا بھی آئی، ڈکٹیٹر بھی آئے، کنٹرول ڈیموکریسی بھی آئی، تبدیلی سرکار بھی آئی، اور پھر اب ان لوگوں کو وہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جن سے وہ موقع گیا تھا، اور ان کا کلیم تھا کہ وہ پاکستان کی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید ایسا ہی تھا۔ لیکن اب جب دوبارہ موقع ملا، حالات جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، جس کے بھی بنائے ہوئے ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ملک قرضوں کے اندر ہے، آئی ایم ایف کا محتاج ہے، اور آئی ایم ایف کیا ہے؟ اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری شکل ہے۔ یہ قرضہ بھی دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، اور پھر اپنی شرائط بھی منواتے ہیں۔ شرائط اس حد تک کٹھن ہوتی ہیں کہ حکومت مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ اس طرح سے عوام پر جو ڈائریکٹ اثرات ہوتے ہیں مہنگائی کے، وہ پاکستان اور پاکستان کے شہری اس بوجھ تلے اس حد تک دب جاتے ہیں کہ وہ ان کا صبح شام کا کھانا پینا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب قرض جو ہے وہ مجھ پر بھی ہے، میرے بچوں پر بھی ہے، میرے لواحقین پر بھی ہے، میرے تمام رشتہ داروں پر بھی ہے، میرے ہر شہری پر ہے، بڑے پر اور چھوٹے پر بھی ہے۔ لیکن اور قرض اتارنا بھی مجھے ہے۔ لیتا کون ہے؟ حکومت جب لے لیتی ہے تو اپنے انداز کے مطابق، اس سائنس کے مطابق، اس ڈکٹیشن کے مطابق جو آئی ایم ایف نے دی ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتی ہے۔ میرے پاس تجاویز ہیں، میں ایک دکھی شہری ہونے کے ناطے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو تجاویز دے سکتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان قرضوں سے جان چھڑائیں۔ ان قرضوں سے اس طرح سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ جس طرح سے ہم زلزلہ زدگان کے لیے یا کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے تو ہم لوگوں سے خیرات مانگتے ہیں، صدقات و خیرات مانگتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، اور صاحب ثروت لوگ اور عام آدمی، غریب آدمی بھی اس میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم غریب ہو گئے ہیں، ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہم قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم بجائے اس کے کہ قرضہ لینے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے ملکوں پھریں، ہم اپنے شہریوں سے، اپنے ہی لوگوں سے کیوں نہ یہ کہہ دیں کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جس کی بھی وجہ ہے، جس کا بھی قصور ہے، بلائے طاق رکھتے ہوئے اس بات کو آپ ہماری مدد کریں، اور آئیں آپ اس میں جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات لیں اور کھلا لیں، لیکن آپ حکومت والے امانت دار بن جائیں، اور یہ مجھے اور ہر شہری کو اس بات کا یقین ہو کہ میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میری خیرات بالکل اس خزانے میں اس جگہ جا رہی ہے جہاں سے قرضہ اتارنے کی سکیم، قرضہ اتارنے کی مہم چلائیں، قرضہ اتارنے کی مہم چلائیں۔ سرمایہ داروں کو کہیں، سیاستدانوں کو کہیں، صاحب ثروت لوگوں کو کہیں، تنخواہ دار کو کہیں، بیوروکریٹس کو کہیں، ہر چھوٹا بڑا تنخواہ دار بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گا۔ جب ہم
زلزلہ زدگان کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ چھوڑ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب جو ملکی حالات ہیں وہ اس سے بھی کہیں گمبھیر ہیں، تو کیوں نہ ہم ہر 6 مہینے کے بعد ایک تنخواہ چھوڑ دیں۔ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم مر نہیں جاتے۔ ہم اگر گلی گلی چوراہوں میں جیسے کہ زکوٰۃ لینے والوں کے چادریں بچھی ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں جھولی بچھا دیتے اور اس طرح سے اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، بشرطے کہ ہم ان پیسوں کو ایسی جگہ پہنچائیں جہاں پر وہ پیسے صحیح حالت میں رہیں اور قرضہ اتارنے کی اسکیم میں جا سکیں۔ پیٹرول مہنگا کر دیا، بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی۔ بھئی کیوں نہیں بجلی گیس وہ لوگ جو کہ فری لیتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹل ریلیف اور کنسیشنز لیتے ہیں، ان کو اگر کچھ عرصہ کے لیے، ایون 1 سال کے لیے بھی وہ ریلیف بند کر دیا جائے تو بہت ساری بچت ہو جائے گی۔ بجلی اور گیس کی چوری کو کنٹرول کر لیا جائے، بہت ساری بچت ہو جائے گی۔ لوگوں پر کوئی اضافی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پیٹرول مہنگا کرنے کے بجائے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیٹرول پمپوں پر ریٹ ہم وہی رہنے دیں جو کہ اصولی طور پر عام آدمی کی گنجائش میں بنتا ہے، یا جو ہم نے پہلے ریٹ نکالا تھا اس کا اضافی جو IMF کے کہنے پر ہم ریٹ لگا رہے ہیں، اگر ہم اس کو ریلیف فنڈ میں، قرضہ ریلیف فنڈ میں، قرضہ اتارو اسکیم میں ڈال دیں، اور وہاں پر ہم پیٹرول پمپ والے کو کہیں کہ وہ ایک پرچی ایشو کرے کہ اتنے پیسے یہ شخص پیٹرول ڈلوانے والا، موٹر سائیکل والا یا کار والا، ٹرک والا یا جو بھی ہے تیل ڈلوانے والا، اتنے پیسے قرضہ اتارو اسکیم میں دے گیا ہے، اور یہ رات کو ہر روز شام کو یہ پیسہ جو ہے مرکزی بینک میں جائے، کسی ایسی جگہ جائیں جہاں امانت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ حساب بتائیں ہر روز شام کو کہ آج پیسے کس مد سے کتنے آ گئے ہیں اور کس حساب سے کتنے آ گئے ہیں، چوراہوں سے کتنے آ گئے ہیں، مدرسوں سے کتنے آ گئے ہیں، صاحب ثروت لوگوں سے کتنے آ گئے ہیں، سیاستدانوں سے کتنے آ گئے ہیں، چور و ڈاکوں سے کتنے آ گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ چند دن میں یہ قرضہ اتار سکتے ہیں۔ IMF کو قرضہ واپس چاہیے، IMF کو ہمیں شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرضہ کہاں کیسے اتارتے ہیں، کہاں سے پیسے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اس بات پر وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ بجلی بڑھائیں، پیٹرول بڑھائیں، گیس بڑھائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنے وسائل، اپنے اسلامی طریقے سے، اسلامی قوانین کے تحت، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم صدقات و خیرات دے دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ رقم ساری کی ساری بڑی ہی آسانی سے، جلد ہی، امید ہے شاید 1 سال میں ہی ہم واپس کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں، ایک نہیں کئی کارخانوں کے مالک ہیں، کیا ان کے پاس توفیق نہیں ہے اس ملک کو بچانے کی، اس ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کی، اور اس ملک کو قرضے سے نکالنے کی؟ وہ کیا ایک وقت میں بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی تجوری کی ہوا بھی لگوا دیں تو ملک کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ بجلی پیدا کرو، کبھی سولر سے، کبھی کوئلے سے، کبھی تیل سے، کبھی کچھ۔ ہم پانی کی بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اگر ہم بڑے بڑے دعوے کر کے ڈی چوک میں آ سکتے ہیں، بڑی بڑی فتوحات کر سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نیچا دکھا سکتے ہیں، تو کیا ہم ان سیاستدانوں کو جو سیاستدان اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم بنا تو یہ نقصان ہو جائے گا اور اس کا فلاں نقصان ہو جائے گا، وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی ٹیکنیکل جو فیزیبلٹی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ قائد اعظم نے بھی اس سے کالا باغ ڈیم کو بنانے کی خواہش کی تھی اور گرین انقلاب لانے کی خواہش کی تھی۔ وہ کالا باغ ڈیم دنیا جانتی ہے، ہمارے سازشی لوگ جانتے ہیں، اندرونی بیرونی جو ہمارے مخالفین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس دن کالا باغ ڈیم بن گیا پاکستان میں گرین انقلاب آ جائے گا، اور یہی ایک وہ جگہ ہے جس کو ہم بنانا نہیں چاہتے۔ پانی سے بجلی اگر پیدا نہ کی تو پاکستان کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے ارباب اختیارات سے کہ قرضہ اتارو اسکیم شروع کرو
اور اس کو تم دہی سے فالو کرو. آئی ایم ایف کی شرائط وہ نہ مانو، صرف آئی ایم ایف کو قرضے کی واپسی کی بتائیں کہ ہاں ہم آپ کو قرضے کی قسط بھی دیں گے، سود در سود دیں گے. اس طرح سے. اور پھر بڑی بڑی گاڑیاں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، جن پر پیٹرول زیادہ لگتا ہے، جن پر امپورٹ کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، آپ کا زر مبادلہ بھی زیادہ لگتا ہے، آپ ان تمام ایسی امپورٹ کو بند کر دیں. کیا ہم چائنا کی طرح چند دن کے لیے بھی، چند مہینوں کے لیے بھی، یا 2-4 سال کے لیے بھی اگر ضرورت ہو تو سائیکلوں پر نہیں آ سکتے؟ کیا مصیبت بن گئی ہے ہمیں. اس لیے میری ارباب اختیارات سے اور خصوصی طور پر موجودہ وزیر اعظم سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ تیسری بار کے بعد پھر چوتھی بار تو شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ قرضہ اتارو اسکیم بنا کے، اس کی فیزیبلٹی بنا کے، اس کی مناسب میکینزم تیار کر کے، اور ان ٹیکنوکریٹ اور معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کے علاوہ عام آدمی سے مشورہ لے کے، اور میرے جیسے غریب آدمی سے، میرے جیسے عاجز آدمی کو بھی بلا کے پوچھا جائے. میں آپ کو پوری اسکیم بنا کے دے سکتا ہوں اور لکھ کر دوں گا، اور اس کو فالو کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 1 سال کے اندر اگر ہم اس قرضے سے سرخرو نہ ہو گئے تو جو مرضی کیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور تم دہی سے عمل کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کو، غریبوں کو اس عذاب میں. اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات خیال آ گیا کہ یہ جو لگاتے ہم غربت ختم کرنے کے لیے لوگوں کو 2000 یا 4000 کا وظیفہ ماہانہ لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ پیسہ قرضہ لے کے قرضہ تقسیم کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں. یہ جتنے مرضی پیسے بانٹتے جائیں کبھی کسی کی غربت کو ختم نہیں کر سکتے. لنگر خانے کھولنے سے، روزانہ صبح شام کھانا دینے سے اس کے گھر کا چولہا نہیں جل جائے گا، وہ روزانہ کھانا کھا کے تو چلا جائے گا، گھر پھر بھی غریب ہی رہے گا. مکان قرضہ لے کے، قرضہ دے کے اور پھر مکان بنانا یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قوم میں کارخانے، ملک میں کارخانے لگائیں، کارخانے لگا کے پانی کی بجلی سے کارخانے لگے ہوئے ہوں، لوگوں کو ملازمت روزگار ملے، لوگوں کی ذاتی استطاعت بڑھے، اور پھر وہ قرضوں کے بغیر ہی اپنے اپنے گھر بنائیں. یہ ساری باتیں، تھوڑی باتیں، بہت زیادہ اور بھی ہیں. اگر آپ ان کو پر خیال کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ان تمام مصیبتوں سے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے گا، اور ہم بچ نکلیں گے اور بالکل سٹیبل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.